جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ہوسٹ عمران مان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی این ٹی وی. اور آج بڑے دنوں کے بعد ویورز آپ سے بات چیت بھی کرنی ہے، اور بات چیت اس لیے کرنی ہے کہ ملک کے جو پچھلے 3 ہفتوں سے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے اور کس قسم کی سیاست کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں. اور ہم لوگ پوائنٹ سکورنگ پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی بھی میڈیا چینل آپ دیکھ لیں وہ اپنی ہی بین بجا رہا ہے، اپنی بات کہہ رہا ہے. خدا کے لیے اس قوم کو قوم بننے دیں اور اس کو جینے کا حق دیں. سیاست میں اتنی پستگی میں نہ جائیں، اتنے نیچے نہ چلے جائیں کہ آپ اب ایک دوسرے کو ذاتیات اور مارنے پہ اتر آئے ہیں. اور اس قسم کی لینگویج آپ کو مل رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کسی کے گھر پہ حملے ہو رہے ہیں، کسی کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا، کسی کے لیے روڈز بند ہو جاتے ہیں، کسی کی عدالت میں فائلیں گم کر دی جاتی ہیں. وہ حاضری والی فائل کہاں چلی گئی؟ یہ کس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. ایک ایس پی لیول کا بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے فائل ہی گم ہو گئی ہے. ہم اپنی گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم نے سیاست کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. اور میرے خیال میں ویورز، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس چیز سے جس طرح ہم ڈسٹرب ہیں اور پوری قوم ایک ہیجانی کیفیت میں، اس سے باہر ہم کیسے آ سکتے ہیں. اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا ہے کہ مختلف جو ہے مسلم لیگ نواز گروپ کے بھی جو ایک اجلاس بھی چل رہا ہے، اور نواز شریف نے بھی ٹیلی فونک گفتگو بھی کی ہے، اور اس میں بھی اب کچھ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ شاید مذاکرات کی طرف آیا جائے. اور یہ جو 4-5 دن سے بھی پاکستان کی جو پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی صاحب، وہ اور پرویز الہی صاحب اور کچھ پیپلز پارٹی کے افراد ہیں، اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بھی جو بڑے ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ افراد ہیں جو کہ اس ملک میں، کیونکہ جس طرح کی یہ سیاست ہے، یہ اب سیاست جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے بعد ایک، اگر یہ یہاں پہ نہیں تھمتی، نہ رکتی ہے، تو پھر آپ کو اس کے بعد قتل عام بھی نظر آ سکتا ہے، جس سے اللہ پاک اس جو خوبصورت ملک ہے اس کو محفوظ رکھے. اور اس قسم کے ناخوشگوار واقعات کے ہم متحمل بھی نہیں ہیں. ہمیں بیرونی جو خطرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان اندرونی جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کے، جس طرح سے بلوچستان میں روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں، وزیرستان میں آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں، جس طرح پاک فوج اور جس طرح دہشت گردوں کے جو مختلف جگہ پر ان کے آمنا سامنا ہو رہا ہے، ان سے بھی اللہ پاک اس ملک کو محفوظ فرمائے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک جگہ پہ تمام سیاستدان بیٹھ کے اس چیز کا فیصلہ کر لیں. اگر مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ جو یہ الیکشن ہے یہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجی بن رہی ہے کہ شاید پورے ہی الیکشن جو ہیں اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا، اور آنے والے 72 گھنٹے بہت ضروری ہیں، کیونکہ ایک بریک تھرو بھی آپ کو آنے والا ہے جو ملے گا، اور جو اس ملک میں کم از کم یہ جو پوزیشن جا رہی ہے اس سے سب پیچھے ہٹ جائیں گے، اور ایک سیاسی نیریٹو قائم ہوگا اور سیاست پر بات ہوگی، اور تمام سیاستدان جو ہے مل بیٹھ کر اس کا کوئی اچھا حل نکال لیں گے. کیونکہ کافی ساری جو طاقتیں ہیں ان کی اب انوالومنٹ ہو چکی ہے، اور عنقریب آپ کو 72 گھنٹے میں اس کا بریک تھرو مل جائے گا. یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری خبر جو ہے مصدقہ اور بالکل سچ ثابت ہوتی ہے الحمدللہ، کہ آپ دیکھیں گے 72 گھنٹے بعد آپ کو بریک تھرو ملے گا، اور یہ جو مختلف کی کیفیات ہیں اور جس طرح کی جانی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی. اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ جو پولیٹیشین ہیں وہ ایک دوسرے پر بلیمنگ نہ کریں، کسی کو دہشت گرد کا نہ کہیں، کسی کو آپ غدار نہ کہیں. آپ کے پاس اس قسم کی کوئی بانٹنے کا اختیار نہیں ہے. ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، اسے آپ دہشت گرد تنظیم کہہ رہے ہیں، بری بات ہے. کسی کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ بھی بری بات ہے. آپ کو سیاست کرنی ہے، سیاست کو بالکل صاف ستھرے طریقے سے کریں. آپ سیاست کے لیے بات کریں، نہ کہ آپ ذاتیات پہ بات کریں. اور میرا خیال ہے کہ اس ملک میں اب ہماری جو
نئی آنے والی نسل ہے اس کو بھی چاہیے کہ سیاست کو سیاست تک کریں، اور جو یہ وائلنس اور جس طرح کا ایک لڑائی جھگڑے اور ہنگامے ہیں انہیں بند ہونا چاہیے، اور اس ملک میں خوشحالی آنی چاہیے جو ہم سے بڑی دور اور روٹ گئی ہے۔ جس طرح کی مہنگائی ہے، آپ دیکھ لیں کہ لاہور میں آج ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اس میں لوگ جو ہے وہ آٹا ہی چرا کے بھاگ گئے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جس ملک میں روٹی اور آٹا چرایا جائے تو وہ کس طرح کی اس عوام کا کیا حال ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی جو ہماری عوام ہے اور اس عوام کو کم از کم جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اور ان کی ضروریاتی زندگی ہے وہ ان تک قریب پہنچے۔ آپ سیاست کو بہت دور رکھیں، عوام کے لیے کچھ اچھے میسیجز دیں۔ اور دیکھیں آپ وزیر خزانہ صاحب نے ایک جو ہاؤس اپنے سینٹ کے فلور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ بھی اس وقت خدا نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی پوزیشن آئے۔ یہ قوم جو ہے تمام متحد ہے، کسی قسم کی افراتفری، کوئی پٹھان، کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی بلوچی، کوئی گلگت بلتستان، کوئی کشمیری، سب اکٹھے ہیں الحمدللہ، ایک مکے کی مانند ہے۔ دشمن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پوری قوم ایک ہے، اور یہ اندرونی خلفشار اور اندرونی لڑائیوں سے بہت دور جانا چاہیے، اور سیاست کو نیٹ اینڈ کلین کرنا چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو اس کو پوائنٹ سکورنگ جو ہے اپنی سیاست میں کرنے چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پر آپ موت کے، غداری کے اور اس طرح کے فتوے لگائیں۔ ان سے دور رہنا چاہیے، آنے والی نسل کو بھی اس سے دور کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے فورسز کے جوان ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ وہ اللہ پاک ان کو حفظ و امان میں رکھے، اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ وہ بھی ہمارے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، وہ بھی بھائی ہیں ہمارے جو سروسز میں ہیں، اور جو ان کے سامنے ہیں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان پہ بھی کوئی تشدد نہ ہو، اور اس ملک میں اللہ کرے کہ ایک اچھا پیغام آئے اور یہاں پہ سکون ہو، اور سب لوگ جو ہیں اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اور یہاں پہ ایک اچھی خوشحالی آ جائے۔ اس حکومت کو چاہیے کہ جو مہنگائی ہے اسے کنٹرول کرے اور اس پہ توجہ دے، نہ کہ وہ کسی کو غدار اور کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرے، اور تمام فورسز اور تمام افواج پاکستان کے ساتھ ملک کھڑا ہو کے اس مشکل سے نکالے، اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کے، اور اس میسج کو بھی آگے پہنچنا چاہیے کہ متحد ہو کر اس لمحے سے اس پاکستان کو نکالیں اور اس کرائسس سے نکالیں۔ اور آپ کو میں دوبارہ بتا دوں کہ 72 گھنٹے انتہائی ضروری ہیں، اس کے بعد آپ کو ایک میسج مل جائے گا، اور کچھ جو تاریخیں ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گی۔ پاکستان کو ہمیشہ دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ رکھنا ہے، اور پاکستان کے لیے ہمیشہ کھڑا ہونا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔